عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس آیت کریمہ میں کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا، کچھ چیزوں سے روکا گیا. سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل کیا ہے؟ عدل اور انصاف کا عام فہم معنی وہ یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے. اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات میں افراط و تفریط سے بچا جائے. مطلب یہ نہ تو ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ جیسا عقیدہ دہریہ رکھتے ہیں. دہریے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کوئی ہے ہی نہیں. ایسا بھی عقیدہ نہ رکھا جائے، اور نہ ہی ایسا عقیدہ رکھا جائے جیسا عقیدہ مشرک رکھتے ہیں. مشرک کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک بنا دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کبھی وہ درختوں کی پوجا کر کے درختوں کو شریک بنا دیتے ہیں، کبھی سورج اور چاند کی پوجا کر کے ان کو شریک بنا دیتے ہیں. تو ان دونوں کا عقیدہ اختیار نہ کیا جائے، نہ حد سے بڑھا جائے، نہ بالکل کمی کی طرف آیا جائے. اچھا، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، ایک مانے، عبادت کے لائق مانے، اور اس کا کوئی بھی شریک نہ مانے. عبادت کے لائق صرف رب کی ذات ہے. اسی طرح یہ بھی نظریہ نہ رکھے کہ جس طرح کے بعض گمراہ فرقوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کسی گناہ پر مؤاخذہ نہیں کرے گا، مومن بندہ کوئی بھی گناہ کرتا رہے کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نظریہ بھی نہ ہو، اور یہ بھی نظریہ نہ ہو کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو گیا. ٹھیک ہے، نہ حد سے بڑھے نہ بالکل حد سے گھٹے، درمیانی درجہ اختیار کرے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرے گا اس کا مؤاخذہ ہوگا. گناہ کرنے پر، نافرمانی کرنے پر قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا. یہ ہے درمیانی راستہ. ہاں، اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے معاف کر دے، جس کو چاہے رب تعالیٰ بخش دے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے. اچھا جناب، اسی طرح یہ نظریہ بھی نہ رکھا جائے کہ گناہ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور یہ بھی نظریہ نہ رکھا جائے کہ گناہ بندے کو کوئی نقصان ہی نہیں دیتے، بندے کی اپنی مرضی ہے، جس طرح چاہے زندگی گزارے. مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ بندے کی اپنی مرضی نہیں بلکہ بندے کو بنایا رب نے، تو بندہ زندگی بھی اسی رب کی مرضی کے مطابق ہی گزارے گا.
ورنہ بندے کی اپنی مرضی ہے کہ میں کسی کی بیوی کو زبردستی اپنی بیوی بنا لوں، بندے کی اپنی مرضی ہے کہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے اس کا مال اپنے قبضے میں کر لوں، بندے کی اپنی مرضی ہے کسی پر ظلم کر دوں، کسی کو نواز دوں۔ تو یہ بندے کی مرضی ہے، بندے کو چاہیے کہ بندہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اسی طرح دوسرا فرمایا احسان۔ اللہ رب العزت احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان یہ ہے کہ بندہ ان فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرے جو رب نے اس پر مقرر کیے ہیں۔ نمازیں فرض کی ہیں، نماز کو وقت پر ادا کرے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا کرے، حج فرض ہونے کی صورت میں، صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں حج فرض کیا، حج کرے۔ تو جو اللہ نے اس پر فرائض مقرر کیے ہیں ان کی ادائیگی کا نام احسان ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عدل نام ہے شرک کو ترک کرنے کا، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور عدل نام ہے شرک سے بچنے کا۔ اور احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح بندہ کرے گویا اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثلا اگر وہ مومن کو اس کے ایمان کی برکات کی ترقی دیکھے کہ مومن کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، عبادت میں وہ مصروف ہو رہا ہے، تو اب دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں بھی اس طرح عبادت زیادہ کروں، خود اگر عبادت میں مصروف ہے تو دوسروں کے لیے بھی اس بات کو پسند کرے۔ اور اگر کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو تمہیں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان بن کر میرا بھائی بن جائے۔ یہ ہے احسان۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک اعرابی، ایک دیہاتی کے روپ میں آ کر کچھ سوالات کیے تھے۔ حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ يَرَاهُ كَأَنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تیرا ایسا تصور نہیں بن سکتا تو پھر یہ تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت جو ہے یہ احسان کہلاتی ہے کہ بندے کا نظریہ یہ ہو، بندے کا تصور یہ ہو۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں فرما برداری میں برابر ہو، جیسا ظاہر تمہارا ہے تمہارا باطن بھی ایسا ہو۔ یہ ہے احسان۔ اور عدل یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے اچھا ہو۔ کتنی خوبصورت بات۔ آج ہم اپنا ظاہر دکھانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے بڑا نیک آدمی ہوں، بڑا اچھا آدمی ہوں، بڑا سچا آدمی ہوں، لوگوں کا خیر خواہ ہوں، لیکن باطن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی مال چھین لوں، اس کا بھی کچھ حاصل کر لوں، اس کو بھی نقصان پہنچا دوں، یہاں سے بھی آئے وہاں سے بھی آئے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا۔ یہ باطن اور ظاہر دونوں ایک جیسے ہوں، ایسا بندہ عدل کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کا باطن ظاہر سے اچھا ہے، دل ظاہر سے اچھا ہے، ستھرا ہے، مثلا لوگوں کے سامنے تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن گھر کے اندر تہجد بھی پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے تو تھوڑا سا راہ خدا میں دیتا ہے لیکن چھپا کر اور زیادہ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے تو
علماء کا احترام کرتا ہے لیکن دل کے اندر علماء سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے، تو انسان کا باطن اگر اچھا ہو تو اس کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے، اور اگر ظاہر اچھا ہے باطن اچھا نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں منافقت۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر منافقت یہ بہت عام ہو چکی ہے۔ لوگ بظاہر ہاتھ ملا کر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر بغض اور کینہ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو منافقت سے بچیں، اپنا ظاہر اور باطن اچھا کیجیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ عدل کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب تعالی کے حق کو ترجیح دے۔ ایک بندے کا مطالبہ ہے مجھے یہ چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو تقاضا کیا ہے، تو بندہ اس حق کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اللہ کی خواہش کو مقدم رکھے۔ میرا دل چاہتا ہے میرے بیٹا پیدا ہو، لیکن رب تعالیٰ نے میرے مقدر میں بیٹی لکھی ہے، تو مالک جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ میرا دل چاہتا ہے میرے پاس بہت سارا مال ہو، لیکن رب نے مجھے غربت میں رکھا ہے، تو بندے کو چاہیے بندہ اسی میں راضی رہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں گناہوں سے بچے، نیک کام بجا لائے۔ عدل کی دوسری قسم وہ یہ ہے کہ جس کا تعلق بندے اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ان تمام کاموں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی طمع، اپنی لالچ ختم کر دے، ہر حال میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کرے۔ قناعت جس حال میں رب نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ تیسری قسم عدل کی وہ یہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، قلیل و کثیر یعنی زیادہ یا تھوڑی جتنی چیزیں ہوں ہر ایک میں خیانت کرنا چھوڑ دے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے، گفتگو سے، فعل سے، پوشیدہ یا اعلانیہ کسی بھی طرح کوئی برائی نہ پہنچے، اور لوگوں کی طرف سے اس پر جو مصیبت آئے، جو آزمائش آئے، جو تکلیف آئے، بندہ اس پر صبر کرے۔ ایسا بندہ کہلاتا ہے کہ یہ بندہ عدل ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں معاملات میں عدل اور احسان سے کام لے۔ اللہ کریم نے تیسری بات فرمائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو اللہ نے دینے کا حکم دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اللہ رب العزت اس کی عمر میں درازی کرے، اس کی عمر لمبی کرے، رزق میں وسعت کرے اور بری موت اس سے دور کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی اللہ بے حیائی، بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ تین باتوں کا حکم دیا، تین باتوں سے منع کیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شرمناک اور مذموم قول اور فعل سے، اسی طرح شرک، کفر، گناہ اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سب چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فحشاء، منکر اور بغی وہ یہ ہیں کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو۔ ظاہر تو اچھا بنایا ہو لیکن باطن بندے کا اچھا نہ ہو تو ایسا بندہ گویا کہ بری بات کر رہا ہے، برا عمل کر رہا ہے، اور ایسا بندہ فحاشی کی طرف جا رہا ہے۔ اور آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا یعظکم، یعنی اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، جو ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فرماتے ہیں اس آیت میں تمام خیر و شر جمع کر دی گئی ہیں۔ تین باتیں جن کا حکم دیا، عدل کرنے کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ تین باتوں سے منع کیا گیا کہ بے حیائی، بری بات اور ظلم کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی مقام پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں کو رب نے کرنے کا حکم دیا اسے کرنے کی، جن سے بچنے کا حکم دیا اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔